امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے، یہ شب برات کی ایکسکلوسیویٹی آپ ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون آئندہ سال حج کرے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کون زندہ رہے گا، سب کچھ بتا کر فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو کتنی سینسٹیو رات ہو گئی کہ فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، رزق میں برکت مانگنی ہے، لمبی نیکیوں والی زندگی مانگنی ہے، حج اور عمرے اور مدینے کی سعادت مانگنی ہے۔ تو یہ رات اس طرح کے فیصلوں کی رات ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی، اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں۔ مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل، لیکن اگر 100 رکعتیں پڑھ لی جائیں، سبحان اللہ، اور اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزاریں۔ تیسری خصوصیت، امام راضی فرماتے ہیں اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نزول الرحمہ، یعنی اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر بڑی کتابوں میں سے کتاب آتی، چوتھی خصوصیت بیان کرتے ہیں، اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ شب برات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایت کے مطابق نبی پاک نے شعبان کی 13ویں رات اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت، 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ نبی پاک نے 14ویں رات شعبان کی دعا کی تو 2/3 یعنی 2/3 66-67% امت آپ کے حوالے کر دی گئی، گویا شفاعت کا مجدہ سنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے 15ویں رات دعا کی تو اللہ نے ساری امت آپ کے سپرد کر دی۔ منصب شفاعت کمپلیٹ ہوا ہے شب برات۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے یہ رحمتوں